بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بالکل سادہ کر دیں، آواز بڑھا دیں، بس سادہ کر دیں۔ فقد قال اللہ تعالی فی المحکم الکتاب المجید والفرقان الحمید هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ صدق اللہ العظیم و صدق النبی المرسلین۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، آسی گنہگار کو کہتے ہیں، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت لکھ تو رہے ہو مگر یہ نہیں سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہاں تو کہاں وہ ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انسان پر ایسا زمانے کا ایک ایسا وقت گزرا ہے، ایسا وقت گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اب زمانہ بھی انسان پر گزرا ہے اور قابل ذکر چیز بھی انسان ہی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک اسی بات کو، ہم زمانہ بھی گزر چکا ہے لیکن گزرا بھی کس پر ہے، وہ انسان پر گزرا ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تجھ پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ تو قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اب آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، جب کچھ بھی نہ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں گا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، کیونکہ زمانہ بھی اسی پر گزرا ہے۔ اگر سرے سے انسان ہی نہ ہوتا تو انسان پر وہ زمانہ کیسا گزرا ہے۔ اگر سرے سے انسان ہی موجود نہیں ہے تو اللہ کس کو مینشن کر رہا ہے کہ زمانہ بھی انسان پر ہی گزر چکا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں انسان بھی تھا، انسان تو تھا لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس شکل میں تھا، یہ پتہ نہیں کس شکل میں تھا، اور شکل کیا، لم یکن شیئم مذکورا، یعنی قابل ذکر شے نہ تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہ تھا، مگر قابل ذکر نہ تھا۔ اب اسی آیہ کریمہ کو دوسری آیہ کریمہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کون، اللہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن ہو جا فیکون، پس وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، یا ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ کن سے مراد کچھ بھی نہ تھا، اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اس نے کس کو کہا ہو جا۔ اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کس کو کہہ رہا ہے کن ہو جا۔ حکم کے لیے کچھ سامنے ہونا تو ضروری ہے۔ اب میں کہوں چاند صاحب یہاں موجود نہ ہو تو میں کہوں چاند صاحب کدھر ہیں، تو آپ نے کہنا پیر صاحب چاند صاحب تو ہیں ہی نہیں۔ اب اگر کسی چیز کی موجودگی نہیں ہے تو اللہ کس کو کہہ رہا ہے کن ہو جا، کن ہو جا۔ تو پتہ چلا کہ کن سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ تھا۔ اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اس کا جواب بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو کن سے پہلے کیا تھا، اس نے ارادہ کیا، اذا ارادہ، اس نے ارادہ کیا، کس نے، اللہ نے۔ ارادہ سے مراد بھی کیا ہوتا ہے، چاہنا، یعنی میں کہتا ہوں میں نے کالے ابراہیم کا ارادہ کیا، جانے کا ارادہ کیا، ارادہ کرنا سے مراد بھی چاہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اردو میں کہیں کہ فلاں کام کرنے کا میں نے ارادہ کیا تو اس سے مراد بھی کیا ہوتا ہے، چاہنا، یعنی اذا ارادہ، اس نے چاہا، شیئن، شے کو،
شیئن شے کو، اس نے ایک شے کو چاہا، پھر ان یقول لہو اس شے کو کہا جس کو چاہ رہا ہے، اس شے کو کہا جس کو وہ چاہ رہا ہے، جس کو اس نے چاہا اس شے کو کہا کن ہو بھی جا، کن ہو جا۔ اب بات پھنس گئی شیئن میں، اس کے مادے میں بھی سمجھاتا چلا جاؤں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، بے حساب رزق۔ تو شیئن کا معنی بھی چاہنا ہوا، شیئن کا معنی بھی چاہنا ہوا۔ تو اذا اراد شیئن، جب اس نے چاہ کس کو؟ اپنی چاہت کو، شیئن اپنی چاہت کو، اس نے چاہا ان یقول لہو کن فیکون، اس چاہت سے کہا کن اب ہو بھی جا۔ پہلے کن کی طرف جاتے ہیں، اس نے چاہا اپنی چاہت کو، اور اپنی چاہت کو چاہا، اور ان یقول لہو اپنی چاہت سے ہی کہا کن ہو بھی جا۔ کن ہو جا سے کیا مراد ہے؟ آپ جب چاہت کرتے ہو تو کہاں کرتے ہو؟ دل میں۔ کہاں کرتے ہو؟ دل میں۔ جب بھی آپ چاہت کرتے ہو، اپنے بابا سے پیار کرتے ہو، اپنی امی سے پیار کرتے ہو، کسی بھی شخص سے پیار کرتے ہو، تو آپ جب بھی چاہت کرو گے کہاں کرو گے؟ اپنے دل میں کرو گے۔ کہاں کرو گے؟ دل میں۔ اور اللہ کی ذات جب بھی پیار کرے گی، جب بھی پیار کرے گی کہاں کرے گی؟ اپنی بارگاہ میں چاہت کرے گی۔ جب بھی چاہت کرے گی اپنی بارگاہ میں چاہت کریں، کیونکہ اللہ پاک انسانی جسم نہیں ہے، انسانی جسم نہیں ہے، اور اس کی چاہت کیا ہے؟ اور اس پردے والی چاہت کو اس نے کہا اذا اراد شیئن، اپنی چاہت کو چاہا اور اپنی چاہت سے فرمایا کن ہو جا۔ اب ہو جا میں ایک بات پھنس گئی۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ کس کو کہہ رہا ہے کن ہو جا؟ اپنی چاہت جو چھپی ہوئی چاہت ہے، جسے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اب وہ ظاہر ہو جا۔ تو کوئی چاہت ہے، پھر جاننے والا بھی کوئی نہ تھا اور ذکر کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، تو ذکر تو اس وقت بھی ہو رہا ہے جب کوئی بھی نہ تھا۔ تو اشارہ کب کہاں ہو رہا ہے؟ اس پردے والی چاہت کو جسے اللہ چاہ رہا ہے، اور اللہ کسے چاہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، جسے اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ محمد تجھے نہ بناتا آسمان نہ بناتا، لولا کا لما خلقت الدنیا یا محمد تجھے نہ بناتا یہ دنیا نہ بناتا، لولا کا اذرو کا ربوبیہ تجھے نہ بناتا اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ تو میرے بھائیو، ایسے تو نہیں کسی شاعر نے لکھا کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب بٹاوے، جے او چاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ جلی جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی ایجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، خلقو دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی کدھرے نظر نہ آوے۔